کہ جی زرداری صاحب سے متعلق کے بیان کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب نیکسٹ جو گورنمنٹ آئے گی کسی کی بھی ہو تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ایک بیان ہے زبیر صاحب. ہم جس طرح سے تذکرہ کرتے ہیں کہ کیوں آئی ایم ایف کے پلان آگے نہیں بڑھ پائے یا کمپلیٹ نہیں ہو پائے، اس کے اندر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حکومت جانے والی ہوتی ہے خطرے میں ہوتی ہے تو پھر اگلے آنے والوں کے لیے وہ پھر کوئی بوبی ٹریپس یا اس طریقے سے لینڈ مائنز جنہیں کہا جاتا ہے وہ بچھا کے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ گزشتہ حکومت میں بھی یہ شکایت ہوتی رہی کہ ایسا کیا گیا. ول دس چینج؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیں جی، ابھی چینج کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی جو نا انیویٹیبل ہے. اگر یہ چینج نہیں کرتے تو حکومت کس پہ کریں گے؟ اللہ نہ کرے ڈیفالٹڈ پاکستان پہ. تو یہ جو چینج ہے وہ تو انیویٹیبل ہے، ان کو یہ کرنا ہی ہے، اس کے بغیر چل نہیں سکتا. اور جہاں تک یہ جو ابھی جو سلیری صاحب کہہ رہے تھے، میں تھوڑا سا اس پہ کمنٹ ہی کرنا چاہتا ہوں. بالکل یہ نہیں کہتا آئی ایم ایف کہ آپ کو ٹیرف بڑھانی پڑے گی، لیکن وہ ضرور کہتا ہے کہ آپ کو سرکولر ڈیٹ کم کرنا پڑے گا. اب سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو پرابلم ہو رہا ہے اس کو آپ ایڈریس کریں. سرکولر ڈیٹ جہاں سے بلوننگ ہو رہی ہے، یعنی آپ اگر ہائی پرائز کے فیول استعمال کر رہے ہیں، فاسل فیول، آپ فرنس آئل استعمال کر رہے ہیں یا ہیوی آئل استعمال کر رہے ہیں، ڈیزل استعمال کر رہے ہیں، ان کو آپ بند کریں گے تو آپ کا سرکولر ڈیٹ نیچے آئے گا. وہ ایک رقم یہ چاہتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ ہم یہ کام نہیں کرتے کہ جب گیس کی تنگی ونٹر میں ہوتی ہے تو ہم وہاں گیس کے ریٹ بڑھا دیں، اور سمر کے اندر الیکٹریسٹی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے الیکٹریسٹی کے ریٹ اس میں بڑھا دیں، اور ونٹر میں کم کر دیں تاکہ الیکٹریسٹی کا یوزیج بڑھ جائے. مطلب دیر آر ڈفرنٹ ویز ٹو ٹیکل اٹ. اس کا ایک آسان طریقہ کیا ہے؟ میں اور آپ بیٹھے ہوں گے، بہت آسان طریقہ یہ ہے. کیا کم پڑ رہا ہے؟ 4 روپے کم پڑ رہا ہے، 4 روپے یونٹ پہ بڑھا دو، عوام پہ بوجھ آ گیا. اگر آپ اس کے اوپر محنت کر کے جس وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے اس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. وقت وہ آ گیا ہے پاکستان کے اوپر کہ آپ کو ہر طرح سے ڈالر کمانے کے راستوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کے اندر کوئی چوائس نہیں ہے. تو میں زرداری صاحب اسٹیٹمنٹ کو بڑا ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی یہ اپنا چارٹر آف اکانومی سائن ہونا چاہیے. ہم تو میرے خیال ہے ہمارے جو لیڈر تھے سراج قاسم تیلی صاحب، انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کی کہ چارٹر آف اکانومی ہم ہونا چاہیے. کراچی چیمبر آلویز بین سیئنگ دس. ایک دیکھیں، کنسسٹنسی ان دا پالیسی is the biggest hurdle in way of investments in Pakistan and a biggest hurdle in way of foreign direct investment in Pakistan. کیونکہ آپ کے پاس کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے. آپ نے جون کی 30 تاریخ تک ریجنلی کوآپریٹو ریٹ دیے، اوور نائٹ آپ نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا مارچ کی 15 تاریخ کو آپ نے وڈرا کر لیا. یہ کیسے پلان کروں گا میں؟ دیکھیے، کوئی سائزیبل انڈسٹری لگتی ہے تو اس کو 2-4 سال لگتے ہیں چلنے کے لیے، اس کی پروفیٹیبلٹی کو آنے میں 5-7 سال لگتے ہیں. اور ہم لارج اسکیل انڈسٹری کو تو ہم کو کرنا یہ چاہیے کہ دیکھیں جی، ریڈیکل ریفارمز لانے چاہیے، کنسسٹنسی ان پالیسی ہونی چاہیے، پرائیویٹائزیشن پروگرام کو اسپریڈ کرنا چاہیے، اور جو ہے نا ہم کو اپنے ٹیرفس کے اوپر جس وجہ سے ٹیرفس بڑھ رہے ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کر کے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف مینوفیکچرنگ ان پاکستان، اس کو ہم کو نیچے لانا ہوگا. ہمارے ریجنلی نیچے لانا چاہیے اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور پوائنٹ. ویری کوئکلی خاقان صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ڈالرز کا اصل بات ہے جو انہوں نے کہی کہ ڈالر کمانے کا بچانے کا، تو یہ بات یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے بھی انہوں نے تجاویز دی ہے. ڈالر کنٹرول کر پائیں گے ساری صورتحال کے بعد؟ اب ڈار صاحب دیکھیں، لیٹس لیو آن اے گڈ نوٹ. جو وہ ڈار صاحب کی بھی خواہش تھی کہ روپے کی قدر جو ہے اس کو مستحکم کیا جائے. پاکستان کی مارکیٹ ساری پازیٹیولی کل ری ایکٹ کریں گی. میں ابھی انٹرنیشنلی جو پاکستان کی مارکیٹس کا ایم ایس سی آئی میں ہے وہ بھی میں دیکھ رہا تھا. پاکستان کی مارکیٹس ول ری ایکٹ پازیٹیولی ٹمورو. کوشش کریں، بڑا کلیئر ہیڈڈ رہیں. یہ اچھا ہے، حکومت نے 12 محنت کر کے یہ کمپلیٹ کر دیا ہے. ایس بی اے 12 جولائی کا شاید بورڈ ہے پاکستان کا، اس کو فالو اپ کریں. پاکستان کو ایک ڈیٹ ری پروفائلنگ کی ضرورت ہے تاکہ ڈالرز جو دینے ہیں ان کو پہلے سنبھال سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹرکچرل پہ کام شروع کریں. آئی تھنک لیٹس ہوپ کہ وی ہیو اے بیٹر فیوچر اہیڈ. چلیں ٹھیک ہے. سلیری صاحب، ویری کوئکلی سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں کل سے کیا اس کا امپیکٹ سامنے آئے گا؟ دیکھیں، پچھلے 9 ماہ میں ہم نے جو پالیسی سلپس کیے، غلطیاں کی، اگر اگلے 9 ماہ میں اس کو درست کرنے کا ٹائم ہے، اور اگر وہ پچھلی غلطیاں ہم نہ دہرائیں تو آپ دیکھیے گا کہ مارچ تک جو سچویشن جو ہے بہت بہتر ہو چکی ہوگی. پازیٹیو سینٹیمنٹس جو آ رہے ہیں اس پہ کیپٹلائز کریں اور جو کورس کریکشن ہے وہ شروع کر دیں. اس وقت تمام سیاسی جماعتیں، ایون پی ٹی آئی نے بھی اس کو پازیٹیولی لیا. حماد اظہر صاحب کا بھی یہ بیان تھا کہ جی ڈیفالٹ بچ گیا. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت
کوئی بھی سین فورس جو ہے پاکستان میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا یہ مصیبتوں کی جڑ ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا کیپٹلائز کرتے ہوئے جو ریفارمز کرنی ہے ان کو کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، ڈالر ویسے کب تک کتنا نیچے آ سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ کیا امپیکٹ اس پہ پڑے گا؟ دیکھیں، اس سے یہ ہوگا کہ ڈالر سٹیبل ہو جائے گی اس کی قیمت۔ ابھی تو یہ ہو رہا تھا نا کہ 25 روپے اوپر چلا گیا، 15 روپے نیچے آ گیا، پھر 10 روپے اوپر چلا گیا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ڈالر ذخیرہ کر رکھے تھے یا جنہوں نے پینک میں بائی کیے تھے کہ پتہ نہیں شارٹ نہ ہو جائے، یا جنہوں نے دڑا دڑ اپنے جو اکاؤنٹس تھے باہر ٹرانسفر کرنا شروع کر دیے تھے، ایکسپورٹرز نے یہاں پہ پیسہ منگوانا بند کر دیا تھا، ریمیٹنس ساری ہنڈی حوالہ پہ چلی گئی تھی، تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے 1-2 دنوں میں یہ جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے یہ انٹر بینک کے ساتھ آ جائے گا۔ اگر تھوڑا سا اس کو کلیورلی چلایا جائے اور دوبارہ سے ریمیٹنسز جو ہے بینکنگ چینل میں آ جائیں تو روپیہ جو ہے کم از کم رینج باؤنڈ ہو جائے گا، پریڈکٹیبل ہو جائے گا، وہ وولیٹیلٹی اس میں سے ختم ہو جائے گی۔